رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. الحمد للہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين صاحب التاج والمعراج والبراق والألم ودافع البلاء والقهط والمرض والألم. اسمه مكتوب مرفوع منقوش مشفوع في اللوح والقلم. جسمه مقدس مطهر معطر منور في البيت والحرم. مقامه قاب وقوسين أو أدنى. مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين إمام القبلتين وصيلتنا في الدارين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، بل خرجت لإصلاح أمة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله، وأريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، وأسير بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب. عزاداران مظلوم کربلا، آپ حضرات محرم کا چاند نمودار ہوتے ہی فرش عزا بچھا لیتے ہیں تاکہ مولا کا غم منایا جا سکے. یہ امام حسین علیہ السلام کی بہت مشہور و معروف حدیث ہے، جس کو میں نے آپ حضرات کے سامنے اپنا سرنامہ سخن قرار دیا ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد والے. امام حسین علیہ السلام نے بہت ساری حدیثیں ارشاد فرمائیں. یقیناً آج کے دور میں جہاں پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اس دور میں آپ کو بہت اچھے سے اندازہ ہو رہا ہوگا، اس لیے کہ پہلے جب ہمارے بچپن میں کوئی بات ایسی بتائی جاتی تھی تو ہمارے سمجھ میں کم آتی تھی، لیکن اب زمانہ اتنا تطور کر چکا ہے، ترقی کر چکا ہے کہ اب ہمارے بچے بھی، جوان بھی، بزرگ بھی سب یہ جاننے لگے ہیں کہ جو بھی خبریں ہم تک آتی ہیں وہ نہیں معلوم کتنی صحیح ہیں اور کتنی غلط ہیں،
کیا حقیقت ہے ان کی اور کیا چل رہا ہے۔ اسی طریقے سے وہ اہل بیت کا جو دور گزرا ہے، جتنی بھی احادیثیں ارشاد فرمائی ہیں، کیا سمجھتے ہیں آپ کے پاس ساری چیزیں آ گئی ہیں؟ وہی آئی ہیں جو زیادہ مشہور ہو گئی ہیں۔ دشمن نے روکنے کی پوری کوشش کیا۔ امام حسین علیہ السلام نے جگہ جگہ خطبہ ارشاد فرمایا، جگہ جگہ حدیث ارشاد فرمائی، لیکن ہمارے اور آپ کے سامنے کچھ ہی حدیثیں ایسی ہیں کہ جو پہنچ پائیں، جن میں سے ایک یہ حدیث جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے، بہت مشہور و معروف حدیث ہے کہ جس کو بارہا آپ سنا کرتے ہیں اور جگہ جگہ اپنے دروازوں پر اپنے بینروں میں لکھ کے لگایا کرتے ہیں، کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ انی لم اخرج اشرا ولا بطرا، کہ میں نہیں نکل رہا ہوں، میں نہیں جا رہا ہوں۔ یعنی آپ نے سب سے پہلے یہ واضح کر دیا کہ مجھے نکالا نہیں جا رہا ہے، میں خود سے جا رہا ہوں۔ یعنی بالکل جملے میں صاف صاف واضح ہے کہ انی لم اخرج، میں نہیں جا رہا ہوں، مگر کیوں جا رہا ہوں اور کیوں نہیں جا رہا ہوں، وہ امام حسین علیہ السلام نے پوری حدیث میں باقاعدہ ارشاد فرما دیا ہے، تاکہ کسی طریقے کا کسی کو کوئی خدشہ نہ رہ جائے۔ اور الحمدللہ یہ پوری حدیث آپ کے سامنے پہنچ گئی۔ کیوں نہیں جا رہا ہوں؟ سیر و تفریح کے لیے نہیں جا رہا ہوں، میں ظلم و فساد کے لیے نہیں جا رہا ہوں، بلکہ جا رہا ہوں تو کیوں جا رہا ہوں؟ بل خرجت لاصلاح امت جدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ۔ چونکہ مجھے کل فون کر کے کہا گیا کہ مقصد عزاداری کے اوپر آپ کو روشنی ڈالنی ہے، تو کوشش اسی کے بارے میں مجھے کرنا ہے کہ جتنی دیر تک گفتگو رہے انشاءاللہ مقصد عزاداری کے بارے میں گفتگو رہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے۔ بلکہ کیوں جا رہا ہوں؟ لاصلاح امت جدی، اپنے نانا کے امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں۔ اور کیا میرا ارادہ ہے؟ میرا ارادہ ہے امر بالمعروف کا ارادہ ہے، جو ہم سب کو کرتے رہنا چاہیے، ونہی عن المنکر، اور برائیوں سے روکنے کا ارادہ ہے۔ اور یہ جو میرا راستہ ہے یہ کوئی نیا راستہ نہیں ہے، یہ خود مولا حسین اپنی اس حدیث میں ارشاد فرما رہے ہیں، وسیرہ بسیرت جدی وابی۔ اور میرا کوئی اور راستہ نہیں ہے کہ میں نکل رہا ہوں تو میرا کوئی اور راستہ ہے، میرا وہی راستہ ہے کہ جو راستہ میرے نانا کا راستہ تھا، اور وہی راستہ ہے جو میرے بابا علی مرتضیٰ کا راستہ ہے۔ یعنی میں اور کسی کے راستے پر نہیں جا رہا ہوں کہ کل کے آنے والے وقت میں لوگ یہ کہہ دیں کہ نہیں وہ اپنے نانا کے راستے پر نہ تھے نہ اپنے بابا کے راستے پر تھے۔ مولا نے صاف صاف ارشاد فرما دیا۔ اور اس کے بعد امام حسین علیہ السلام مدینے سے نکلے ہیں، اور یہ کب آپ نے ارشاد فرمایا ہے؟ جب ادھر سے یہ ساری باتیں آ گئیں، اور آنے کے بعد آپ کو روکا جا رہا تھا باقاعدہ، چونکہ آپ کے پاس کچھ خیر خواہ افراد آئے تھے روکنے کے لیے کہ مولا آپ نہ جائیے، مولا آپ مدینہ نہ چھوڑیے، یہاں سے نہ جائیے، جس میں 2-3 شخصیتیں بہت سامنے تھیں جو بار بار روک رہی تھیں اور کہہ رہی تھیں کہ ہم امان نامہ لا کے آپ کو دے دیں گے، آپ یہاں سے نہ جائیے، کوئی مشکل نہیں ہے، آپ بیٹھیے اور صرف مزار رسول پر بیٹھ کر اللہ اللہ کیجیے اور بس۔ اور اگر مولا کو اپنی جان بچانا مقصد ہوتا تو کوئی مشکل نہیں تھی، مولا بیٹھ جاتے، اللہ اللہ کرتے، مزار رسول پہ بیٹھتے اور کوئی بات نہیں تھی۔ کیا تھا؟ کیا طلب کیا گیا تھا مولا سے؟ بیعت طلب کی گئی تھی نا۔ بیعت کا کیا مطلب ہوا؟ یہ تھوڑی نا مطلب ہوا اس کا کہ مجھے بیچ دیا، میں اپنے آپ کو بیچ رہا ہوں یا اس کے حوالے کر رہا ہوں، نہیں۔ بیعت کا سیدھا سیدھا مطلب یہ تھا کہ جو کچھ بھی تم کر رہے ہو کرو، ہم سے کوئی مطلب نہیں ہے،
ہم تو بس مزار رسول پہ بیٹھ کے اللہ اللہ کریں گے اور کوئی مشکل تمہارے ساتھ ہماری نہیں رہے گی، تمہارا جو دل چاہے وہ کرو۔ اچھا، اگر یہ مولا حسین کو بلا کے اور نہ کہا گیا ہوتا دربار ولید میں تو کیا مولا حسین مدینے میں رکتے؟ تب بھی نہ رکتے، چونکہ مقصد کچھ اور تھا، ہدف کچھ اور تھا، جس کے لیے رسول اسلام نے پہلے سے پیشین گوئی کر دی تھی۔ اب یہاں پر جب ہم بیٹھے آ کر کائے کے لیے؟ عزاداری کے لیے۔ عزاداری، عزا ہمارے پاس دو طریقے کے ہیں۔ ایک وہ عزا ہے جو فطری عزا ہے، اور ایک وہ عزا ہے کہ جو منصوبہ بند عزا ہے۔ علماء کرام جیسے جیسے آتے جاتے ہیں نا، تھوڑا سا بات میں جو ہے وہ بات نہیں رہ جاتی، اس لیے کہ علماء کے سامنے گفتگو کرنا۔ عزا ہمارے پاس دو طریقے کے ہیں، ایک فطری عزا ہے، دوسرے منصوبہ بند عزا ہے۔ انشاءاللہ شروع سے آخر تک ایسے ہی سننے کو ملے گا آپ کو۔ ایک فطری عزا ہے، دوسرے منصوبہ بند عزا ہے۔ فطری عزا کا کیا مطلب ہے؟ ہمیں پتہ چلا کہ ہمارے بھائی کا انتقال ہو گیا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، گریہ کرنے لگے۔ ہم پتہ چلا کہ گھر میں کسی عزیز کا انتقال ہو گیا، رونے لگے، آنسو آنے لگے۔ کوئی اس میں سوچنے کی ضرورت نہیں تھی، ہمیں کچھ سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، بس آنسو آنے لگے، گریہ کرنے لگے، رونے لگے۔ اور ایک عزا ہے جو منصوبہ بند عزا ہے، کہ اب عزیز کا ہمارے جو انتقال ہوا تھا، رو چکے، اب مرحوم کا سیوم ہے، کب ہے؟ پرسوں ہے، یہ منصوبہ بند ہوئی نا۔ 10واں فلاں دن ہے، 20واں فلاں دن ہے، 40واں فلاں دن میں ہے، برسی ہے، غرض کے اس طریقے سے ہمیں عزا منانی ہے۔ تو ایک تو ہوئی فطری عزا اور ایک ہوئی منصوبہ بند عزا۔ تو فطری عزا جو ہم کرتے ہیں وہ ہمارا جب عزیز کوئی دنیا سے چلا جاتا ہے تب کرتے ہیں، لیکن ہم جیسے ہی محرم کا چاند نمودار ہو جاتا ہے فرش بچھا دیتے ہیں، گریہ کرنے لگتے ہیں، رونے لگتے ہیں، مجلس کرنے لگتے ہیں، سیاہ لباس پہن لیتے ہیں۔ یہ فطری عزا نہیں ہے، یہ منصوبہ بند عزا ہے۔ ہمیں اس کے لیے حکم دیا گیا ہے، ہمیں اس کے لیے کہا گیا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی ابھی ولادت ہوئی ہے اور رسول اسلام نے گود میں لیا، اور گود میں لینے کے بعد کہنے لگے، یا فاطمہ کلو عین باقیہ یوم القیامہ الا بکت علی الحسین ضاحکۃ مستبشرہ۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ اے فاطمہ، ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ یا فاطمہ، قیامت کے دن ہر آنکھ روئے گی، ہر آنکھ روئے گی، مگر وہ آنکھ کہ جس نے امام حسین علیہ السلام کے غم میں اشک بہایا ہے، وہ وہاں پر ضاحکۃ مستبشرہ، خوشحال نظر آئے گی۔ یعنی یہ بشارت ہم کو پہلے ہی دے دی گئی ہے امام حسین علیہ السلام کے گریہ کے لیے۔ جگہ جگہ ثواب بیان کر دیا گیا ہے۔ دیکھو، عزا منانے کا یہ ثواب ہے، اشک کا یہ ثواب ہے، رونے کا یہ ثواب ہے، رونا رلانا، رونے والے کی صورت بنانا، اس کا یہ ثواب ہے۔ یہ سارے ثواب ہم کو بتا دیے گئے ہیں تاکہ یہ عزا ہمارے سامنے جو ہے یہ بامقصد ادا رہے۔ پانچویں امام نے باقاعدہ چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہا تھا، بیٹا 10 سال تک مینا میں مجلس برپا کرنا، اور روایت میں ہے کہ کچھ رقم بھی معین کر دیا تھا آپ نے کہ یہ اس مجلس میں خرچ کرنا۔ یہ آخر مینا میں 10 سال تک مجلس رکھنے کا کیا فلسفہ تھا؟ یہ فلسفہ یہ تھا کہ مینا میں جب حاجی آئے گا
اور حج کرے گا اور یہاں پر قربانی پیش کرے گا، اور جب تم وہاں پر امام حسین علیہ السلام کی مجلس برپا کرو گے، ان کے مصائب کو بیان کرو گے، تو جو یہ دنیا بھر سے حاجی آئے ہیں ان کو یہ پتا چلے گا کہ آخر جو رسول کا نواسا تھا اس کو کتنے مظلومیت سے شہید کیا گیا ہے۔ یہ مقصد تھا نا اس کا، یہ بامقصد عزا ہے، کوئی ایسی عزا نہیں ہے۔ باقاعدہ 8ویں امام کہہ رہے ہیں مجلس کے درمیان، شبیب گریہ کر رہے تھے، قریب آئے مولا، آنے کے بعد کہنے لگے شبیب ایسے نہ رو، ایسے نہ رو۔ کہا مولا، رومال کو ہٹایا، کہا مولا دیکھیے اشک سے بھیگا ہوا ہے رومال۔ کہا نہیں شبیب ایسے نہ رو، بلکہ ایسے رو کہ جیسے ایک جوان کی لاش پر ایک ماں روتی ہے، یعنی بامقصد عزا ہے یہ۔ اور اس میں رونے کو بھی ہمیں ایسے بتایا گیا ہے تاکہ آپ جب چلا کر روئیں گے، جب زور سے روئیں گے، جب لوگوں کو یہ پتا چلے گا کہ یہ رو رہے ہیں، دیکھیں ہنستے ہوئے آدمی سے کوئی نہیں پوچھنے والا کیوں ہنس رہے ہو، لیکن جیسے ہی روتا ہوا آدمی تم کو دکھائی دے گا فوراً اس سے سوال ہوگا کہ آخر تم سب جب بیٹھے تھے تو آخر یہ گریہ کیوں کر رہے تھے، اتنی تیز تیز کیوں رو رہے تھے؟ میں نے تو دیکھا ہے تمہارے علاقے میں کسی کا انتقال بھی نہیں ہوا ہے، کوئی مرا بھی نہیں ہے، رونے کا سبب کیا ہے؟ تو یہ امام نے یہ مصلحت بتائی کہ دیکھو اس وقت تمہیں یہ جواب دینا ہوگا کہ دیکھو ہم اس لیے رو رہے ہیں کہ ہمارے امام کو کربلا میں 3 دن کا بھوکا اور پیاسا شہید کیا گیا ہے۔ تو یہ بامقصد عزا ہے، یہ عزا جو ہم منا رہے ہیں یہ عزا کا مقصد ہے، اور یہ مقصد جو ہے ہمارے پاس، یہ ہدف جو ہے ہمارے پاس، یہ مولا نے اس کے بارے میں بار بار ارشاد فرمایا ہے۔ رسول اسلام سے لے کر آخری امام تک نے اس عزا کے بارے میں ہم کو بتایا ہے، اور ہم آ کر بیٹھتے ہیں اور بیٹھنے کے بعد عزا مناتے ہیں۔ جو طریقہ ہے، ہر جگہ کا الگ الگ طریقہ ہے عزا منانے کا۔ بھئی کوئی اپنے سینے پر ہاتھ مارتا ہے، کوئی اپنے چہرے پر ہاتھ مارتا ہے، کوئی اپنے سر پر ہاتھ مارتا ہے، غرض کہ ہر جگہ کا ایک الگ ماحول ہے عزا منانے کا۔ جو جہاں کا ماحول ہے عزا منانے کا اس لحاظ سے وہ عزا مناتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کا جو غم مناتا ہے وہ اپنے طریقے سے ہر کوئی مناتا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ یہ جو مجلس حسین ہے یہ اتحاد کی دعوت دیتی ہے، اختلاف کی دعوت نہیں دیتی۔ اور یہی وجہ ہے کہ یہ فرش حسین فقط آپ سے منسوب نہیں ہے، اس پر کوئی مذہب و ملت کی قید نہیں ہے کہ یہاں پر کوئی خاص مذہب و ملت والا آئے گا، بلکہ یہ ایسی فرش عزا ہے، یہ ایسے مظلوم کی فرش عزا بچھائی گئی ہے کہ یہاں ہر مذہب والے کو آنا چاہیے۔ اور یہاں سے جب ہم بیٹھ کر کوئی بات کریں تو ایسی بات کریں کہ اگر کوئی آیا ہوا ہے تو اس کے دل پر چوٹ نہ لگے، یہاں سے اختلافی موضوع لے کر نہ اٹھے، بلکہ اتحاد کی دعوت نظر آئے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ہمیں یہ پیش کرنا ہے کہ ہم ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ہمیں یہ پیش کرنا ہے کہ ہم جو عزا منا رہے ہیں وہ کس کی عزا منا رہے ہیں۔ اچھا ہمارے یہاں ایک چیز اور ہوتی ہے، دیکھیں یہ پوری مجلس اخلاقیات سے جڑی ہوئی ہے، اور ہمارے یہاں ایک چیز اور ہے، ہم کیا کرتے ہیں، مجلس ہوتی ہے، مجلس میں کچھ افراد پیچھے بیٹھ جاتے ہیں، بیٹھنے کے بعد واپس میں گفتگو کرتے رہتے ہیں۔ پہلے تو فرش عزا پہ آنے کا سلیقہ سمجھ جائیے کہ فرش عزا پر آتے ہیں تو کیسے رہتے ہیں اور کیسے بیٹھتے ہیں۔ اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ ماتم کرتے ہیں تو وہاں پر زیادہ تر دوسرے مذہب کے افراد وہاں پر موجود ہوتے ہیں، اور وہاں پر جب ہم ماتم کرتے ہیں تو اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ بڑا غمناک نوحہ ہے اور ہم پڑھ رہے ہیں، اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے، ایک جوان دوسرے جوان کو کوہنی مار کے اور مسکراتا ہے، ادھر دیکھتا ہے ادھر دیکھتا ہے، وہ جو غیر آیا ہوا ہے وہ دور سے کھڑا ہمیں دیکھ رہا ہے، اور اس کے بعد جس کے وہ قریب ہوتا ہے، قریب جا کے، یا جس کا وہ دوست ہوتا ہے اس کے قریب جا کے، آپ ہی میں سے اس کے قریب جا کے کہتا ہے کہ آخر یہ تم لوگ کر کیا رہے ہو،
بتایا ہم ماتم کر رہے ہیں، مولا کا غم منا رہے ہیں. کہا یہ جو مولا کا غم منا رہے ہیں دیکھیے وہ کس طریقے سے جوان منا رہے ہیں، وہ ماتم بھی کر رہے ہیں سینے پر اور ساتھ میں ہنس بھی رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم ایسی حرکت کر رہے ہیں تو اس سے ہم غلط دعوت دے رہے ہیں کہ ہم امام حسین کا غم کس طریقے سے مناتے ہیں. اس کا ہمیں سب سے پہلے احترام کرنا چاہیے. پہلی بات تو بنفس نفیس خود اپنے نفس میں ہونا چاہیے احترام. دوسری بات کم سے کم یہ سوچ کے کہ دوسرے افراد دیکھ کر اس سے غلط فائدہ نہ اٹھائیں، اس سے غلط نتیجہ نہ لیں، کم سے کم اس کا احترام کرنا چاہیے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. تو ہمیں جو یہ عزا منانی ہے یہ اس طریقے سے منائیں جس طریقے سے مولا نے ہم سے طلب کیا ہے. ہم کیا کرتے ہیں 10 مہینہ بڑے سکون سے گزار دیتے ہیں، خوب آرام سے گزار دیتے ہیں. ادھر محرم کا چاند نمودار ہوا، ادھر ہماری مجلس، آپ کی مجلس، ان کی مجلس، ان کی مجلس، ان کی. ارے یہ امام حسین علیہ السلام کی مجلس ہے، نہ ہماری مجلس ہے اور نہ آپ کی مجلس ہے. ہاں بیٹھ جاتے ہیں لوگ، بیٹھ کے فیصلہ کرنے لگتے ہیں اس ممبر سے ہم کس کو پڑھوائیں گے کس کو نہ پڑھوائیں گے. اس ممبر سے ابھی ایک فتویٰ یہاں سے صادر ہوا ہے کہ اس ممبر سے فلانے بالکل نہیں پڑھیں گے. مطلب یہاں کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، الحمدللہ میں جہاں پر بیٹھا ہوا ہوں میں وہاں کی بات بھی نہیں کر رہا ہوں اور یہیں کی بات کر رہا ہوں. ان کا حق کیا بنتا ہے کہ وہ یہ کہیں کہ یہاں سے فلانے کو مجلس نہیں پڑھوائیں گے اگر وہ امام حسین علیہ السلام کی مجلس برپا کر رہے ہیں. اگر مجلس امام حسین کی نہیں ہے تو پھر چاہے جو دل چاہے وہ کر لیجئے. ہاں ٹھیک ہے، یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو اصلاحی گفتگو نہیں کرتا ہے اس کو نہیں بیٹھا لیں گے، اس لیے کہ یہ ممبر کی ذمہ داری ہے، وہ ممبر کی ذمہ داری نہیں اٹھا پا رہا ہے. ضروری بھی نہیں ہے کہ جو طریقہ ہم نے استعمال کیا ہے اور یہ اتنا زیادہ رائج ہو گیا ہے کہ اس کے بغیر ہم اپنی مجلس بھی نہیں سمجھتے، یعنی مجلس اپنی وہ نہیں سمجھتے کہ واقعی مجلس ہو گئی ہے. کیا اب طریقہ ہم نے یہ ایجاد کر لیا، اگر مولوی کوئی نہیں ملا، حدیث ہونی ہے، ایک چھوٹے سے بچے کو بٹھا لیں گے، حدیث پڑھائیں گے، اس کے بعد دوسرے کو وہ کریں گے اور مجلس ختم ہو گئی. ایک نظام کے تحت جیسے ایک نظام چلا. نہیں، اگر واقعاً مجلس واقعاً کرنی ہے تو آپ ایسے کو بیٹھا لیے ممبر پر کہ جو آ کر یہاں سے آپ کو کچھ دے کر جائے، چاہے وہ دینی لحاظ سے دے کر جائے، اخلاقی لحاظ سے دے کے جائے، احکام کے لحاظ سے دے کے جائے، فلسفہ کے لحاظ سے دے کر جائے، منطق کے لحاظ سے دے کر جائے، یا جغرافیائی اعتبار سے آپ کو علم دے کر جائے. یہاں سے ایسے کو بیٹھا لیے جو دے کر جائے اور دین کے خلاف بھی نہ ہو، دین کے خلاف بھی نہ ہو، ایسے کو بیٹھا لیے. اور اگر ایسا کوئی نہیں مل رہا ہے آپ کو تو وہ ہمارے جو مرثیہ پڑھنے والے ہیں نا، وہ بہت اچھا طریقہ ہے. مرثیہ پڑھوا دیجئے، اس کے بعد ماتم کر لیجئے، مولا کی مجلس ہو گئی. لیکن پیغام صحیح جانا چاہیے، فرش عزا کا استعمال صحیح ہونا چاہیے. اور جہاں بھی مجلس ہو وہ یہ سوچ کر نہ کرے کہ میری مجلس ہے اور آپ کی مجلس ہے، اور جانے والے کو بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ میری مجلس ہے یا آپ کی مجلس ہے. بس شرط یہ ہے کہ وہاں سے گفتگو صحیح کی جائے. آپ کہیں مولانا کہہ رہے ہیں کہ جانا چاہیے ہر مجلس میں. ضروری نہیں ہے، بہت ساری ایسی مجلسیں ہیں کہ جہاں سے گفتگو صحیح نہیں ہوتی ہے، جہاں سے ہمارے بہکنے کے چانسز ہیں، تو ہم وہاں کیوں جائیں گے؟ ہمیں ایسی جگہ سے دور رہنا چاہیے، ہمیں ایسی جگہ سے دور رہنا چاہیے. اچھا، ایک چیز ہمارے درمیان بہت کثرت سے رائج ہے، کسی کے بارے میں کتنی بھی تباہی مچا دو. ہاں، میں اپنی مثال دے رہا ہوں لیکن الحمدللہ ایسی بات نہیں ہے. مثال کے طور پر زاہد حسین صاحب مثال کے طور پر جھوٹ بولتے ہیں. بیٹھے آپ نے تھوڑا سا ہم سے کچھ آپ کی خلیج تھی اور آپ بیٹھے 4 مجمع میں 4 آدمی کو بتا دیا، 4 سے 10 میں، 10 سے 20 میں، 20 سے 50 میں. اب زاہد حسین صاحب کے خلاف ایک بات پیدا ہو گئی. اب یہ بتائیے کہ زاہد حسین صاحب جھوٹ تو بولتے نہیں ہیں. مثال کے طور پر میں آپ کو مثال دے رہا ہوں، جھوٹ تو بولتے نہیں، یہ آپ کو بھی پتا ہے جو سامنے والا پھیلانے والا ہے. اور اس کے بعد وہ جو اتنے لوگوں میں اس نے پھیلایا ہے، کیا اس کا وہ جواب دے سکتا ہے؟
خود اپنے اعمال کا انسان ذمہ دار تو صحیح سے ہے نہیں. وہ جو عمل خود انجام دے رہا ہے وہ خود تو اپنا صحیح عمل ہے کہ نہیں وہ بتا نہیں سکتا ہے, دوسروں کے بارے میں کیسے وہ فیصلہ کر لے گا؟ خدا کی قسم اس سے پہلے بھی شاید میں نے یہ گفتگو کی ہو کہ سب سے پہلے مجھے اپنے کو دیکھنا ہے. میں کیسا ہوں؟ میں جھوٹا ہوں تو صحیح ہو جاؤں, میں خراب ہوں تو اچھا ہو جاؤں. اگر میں خود ٹھیک ہو جاؤں گا تو سامنے والا خود ٹھیک ہو جائے گا. ہم کیا کہتے ہیں؟ ماحول صحیح نہیں ہے, ماحول بہت خراب ہے. ارے ماحول خراب کس نے کیا ہے؟ ہم نے اور آپ ہی نے تو ماحول کو خراب کیا ہے. اگر ہم اور آپ خود درست کریں گے اپنے آپ کو تبھی تو ماحول درست ہوگا. میں نے ایک حکایت کی کتاب پڑھی ہے, ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر. اس میں لکھا ہوا تھا کہ ایک مولوی صاحب تھے ہمارے جیسے ہی بیچارے, اور وہ نماز پڑھاتے تھے مومنین کو, اور نماز پڑھاتے تھے. ایران کا واقعہ ہے یہ. اسی اثنا میں ایک دن لوگ جو مومنین وہاں پر پہنچے تو وضو خانے میں گئے تو دیکھا کہ مولوی صاحب آئے بڑی تیزی کے ساتھ, اور آنے کے بعد وہ داخل ہو گئے. کہاں؟ حمام میں داخل ہوئے, اور داخل ہونے کے بعد وہ وہاں سے نکلے اور وضو نہیں کیا اور جا کے مصلی پر کھڑے ہو گئے. جا کر مصلی پر کھڑے ہو گئے مولوی صاحب. اب یہاں یہ جو دو چار کھڑے تھے انہوں نے آفت مچا کے رکھ دیا. اوپر آئے, ہم نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا ٹوائلٹ سے نکلے مولوی صاحب, گئے ٹوائلٹ میں اور نکلے, اور اس کے بعد انہوں نے وضو بھی نہیں کیا, نماز پڑھا دیا. اچھا 1 2 3 4 معلوم ہوا کہ سب کو دھیرے دھیرے معلوم ہوا, اور وہ بیچارے سب کے سب دور چلے گئے. کیوں؟ اس لیے کہ مولوی صاحب بغیر وضو کے نماز پڑھا رہے ہیں. یہ ایک حکایت کی کتاب میں نے پڑھا تھا, لیکن مجھے بہت اچھا لگا. مجھے لگا کہ میں بیان کروں اس کو اپنے بچوں کے سامنے. مولوی صاحب کے پاس بات پہنچی, مولوی صاحب اب جواب نہیں دے پا رہے تھے. گھر پہنچے, گھر میں مولوی صاحب کا جینا حرام, بچوں نے جینا حرام کر دیا. کیا ہوا؟ تم بغیر وضو کے نماز پڑھا دیے, ایسا ہے ویسا ہے ویسا ہے. اب مولوی صاحب سنیے کس طرح ان کے گھر کو تباہ کر دیا گیا. مولوی صاحب خاموشی سے نکلے, اور نکلنے کے بعد ایک صاحب کے پاس پہنچے, دردی کے پاس, جو ان کا دوست تھا. اس سے اپنی پوری داستان کہی سنائی, اور وہاں سے وہ غائب ہو گئے. اب جب مولوی صاحب غائب ہو گئے تو اس کے بعد مولوی صاحب کو تلاش کیا جانے لگا. مولوی صاحب گئے کہاں, کہاں غائب ہو گئے, وجہ کیا ہے؟ گھر والے بھی ڈھونڈ رہے ہیں, سب ڈھونڈ رہے ہیں. آخر میں ڈھونڈتا ڈھونڈتا وہ شخص جس نے یہ بات اڑائی تھی وہ اس کے پاس پہنچ گیا, جو دوست تھا اس کا درزی. اس سے پوچھا وہ کہاں چلے گئے؟ انہوں نے کہا کیا بتائیں, وہ بیچارے بڑے مومن آدمی تھے, بڑے متقی آدمی تھے, بڑے اچھے آدمی تھے. کسی نے ان کے بارے میں غلط یہ شائع کر دیا کہ اس طریقے سے جو ہے وہ بغیر وضو کے نماز پڑھانے لگے ہیں. اور وہ بیچارے آخر میں ان کے گھر میں بھی مشکل ہو گئی, گھر بھی چھوڑ دیا, اور چھوڑ کر پتہ نہیں کہاں چلے گئے ہیں. وہ بتا کے گئے تھے کہ اب میں عراق جا رہا ہوں, واپس اب میں نہیں آؤں گا. اب کیا ہوا نتیجہ؟ پھر پوچھا اس نے کہ وجہ کیا تھی؟ کہا ایسا ایسا مسئلہ تھا. اب پتہ چلا, درزی کو لے آیا. وہ لے آنے کے بعد, لیکن اتنا تو شریف تھا خیر کہ لے آنے کے بعد پوری جماعت کے سامنے اس نے درزی کو کھڑا کیا. درزی کھڑا ہوا, کھڑا ہونے کے بعد اس نے پوری جماعت کے سامنے یہ بتایا کہ دیکھو وہ جو مولوی صاحب تھے وہ گئے تھے انجیکشن لگوانے کے لیے, اور انجیکشن لگوا کے لوٹے تو انہوں نے سوچا کہ اتنی جگہ پاک کر لیں ہم, اور وہ ٹوائلٹ میں گئے, اتنی جگہ انہوں نے پاک کیا. اس کو کس طریقے سے دوسروں نے اڑایا کہ وہ مولوی صاحب بیچارے اپنا چہرہ بھی دکھانے کے قابل نہ بچے, اپنے گھر والوں سے دور چلے گئے. اب یاد رکھنا, اگر سماج کے اندر ایسی گندگی ہم پھیلا رہے ہیں تو یہ سمجھ لینا کہ پورے سماج کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے. کسی کے بارے میں اگر اس طریقے کی افواہ اڑائی جائے گی تو یقیناً اس کا ذمہ دار وہی شخص ہوگا. اور یہ جتنے افراد ہیں, مان لیجئے
حقوق الناس کے اگر مرحلے میں آئیں تو وہ تو آ کے مجھ سے معافی مانگ لے گا، لیکن جتنوں سے اس نے یہ بات کہی ہے کہاں کہاں جا جا کے وہ پھر اسی طریقے سے بتائے گا. یا تو سینے میں اتنا بڑا دل رکھتا ہو کہ آئے اور یہاں سے مائک لے کر اعلان کرے کہ ہاں جو میں نے کہا تھا وہ غلط کہا تھا، ورنہ یہ سمجھ لیجئے کہ وہ تو خود جہنم میں جائے گا، ان دوسروں کو بھی لے جائے گا جو اس کے ساتھ ہیں. واقعی یہ دل کا درد ہے. مجلس تو آپ بہت کچھ سنا کرتے ہیں، لیکن چونکہ عزاداری کے عنوان سے مجلس ہو رہی ہے تو تھوڑا سا اسی ٹاپک پر اپنے بچوں کو میں نے بتانا مناسب سمجھا. تو یہ ایک المیہ ہے ہمارے درمیان. سب سے پہلے بس صرف اور صرف اتنا کریں کہ ہم اپنے آپ کو دیکھیں. لیکن ہاں، اگر امام حسین علیہ السلام نے کیا کہا ہے، اُرِیدُ أَنْ آمُرَ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْهَىٰ عَنِ الْمُنْکَرِ، یہ چیز نہ چھوڑیں. یہ چیز فرداً سب کے اوپر واجب ہے. کوئی جھوٹ بول رہا ہے آپ منع کریں، آپ جھوٹ نہ بولیں. کوئی چوری کر رہا ہے منع کریں. کوئی سود کھا رہا ہے منع کریں. کوئی شراب پی رہا ہے منع کریں. یہ آپ کا حق ہے کہ مولانا ہم کیا کریں، جتنا ہمارے بس میں اتنا ہی تو کرتے ہیں. ہاں، بس کس کو کہتے ہیں؟ بس کس کو کہتے ہیں؟ ایک مثال دے دوں بس کے لیے. بس اس کو کہتے ہیں کہ آپ کہیں کام سے لوٹے شام میں، اہلیہ نے آپ کے کہا کہ وہ ایسا بغل والے آئے تھے، ان کی اہلیہ کی طبیعت بہت خراب ہے اور آپ کو ڈاکٹر کے ہاں لے کے جانا ہے، آپ کی جان پہچان، ہم نہیں جا سکتے، ہمارے طاقت نہیں ہے، بس اب ہم اس سے زیادہ نہیں کر سکتے، ہم صبح سے آئیں شام، بس اب ہم اس سے زیادہ نہیں. کیا بس یہ ہے؟ کیا بس یہ ہے؟ نہیں، بس یہ نہیں ہے. بس جانتے ہیں کیا ہے؟ آپ ایک جنگل میں ہوں اور آپ کے پاس بھیڑیا آئے اور آپ اب دوڑنا شروع کریں، اس سے بچنا شروع کریں. جب تک آپ کے جسم میں جان ہوگی آپ بچنے کی کوشش کریں گے. سمجھ میں آ رہی نا؟ جب تک بچنے کی کوشش کریں گے، اور جب جسم سے جان وہ نہیں رہ جائے گی کہ اب ہم بھاگ سکتے ہیں، آگے جا سکتے ہیں، تو اب انسان بالکل بیٹھ گیا. اب بھیڑیا آئے، جو دل چاہے وہ کرے، اس کو کہتے ہیں بس. تو یاد رکھیے کہ بس نہیں ہے آپ کے پاس. آپ کو امر بالمعروف کرنا ہے، نہیں انل منکر کرنا ہے. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. اور دیکھیے یہ چیزیں علم کی اتنی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اخلاقیات کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے. اخلاقیات کی زیادہ ضرورت ہے. کربلا نے ہم کو کیا دیا ہے؟ اخلاقیات ہی تو سکھائے ہیں. کربلا نے ہم کو یہ بتایا ہے کہ دیکھو اخلاق کیسا ہونا چاہیے. جناب عباس، ابھی میں مصائب پر نہیں آیا ہوں، جناب عباس کہ جو ترائی پر پہنچ گئے، مشک بھر لیا، پانی آپ کے قبضے میں ہے، لیکن یہ بتایا کہ دیکھو فاطمہ کا لال پیاسا ہے، لہذا عباس پانی نہیں پی سکتا ہے. کربلا نے آپ کو اخلاق سکھایا ہے، زندگی جینے کا سلیقہ سکھایا ہے. کیا زندگی جینے کا سلیقہ بس اتنا ہی ہے کہ بس ہم آئے مجلس میں بیٹھ گئے، 2 قطرہ آنسو بہا لیا، چلے گئے، صبح شام کی نماز پڑھ لیا، بس وہی ہمارے ذمہ آتا ہے؟ اتنا ہی تو اسلام نہیں ہے نا بھائی. صرف نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، اتنا ہی تو اسلام نہیں ہے نا. اچھا یہ کوئی مطلب نہ نکالے مولانا بیٹھ کے کہہ رہے تھے یہ اسلام نہیں. یہ سب اصل اسلام ہے، یہ سب اصل اسلام ہے، لیکن اتنا ہی اسلام نہیں ہے. بلکہ جب عدل قائم ہو جائے آپ کے درمیان تو سمجھیے گا کہ اب اصل اسلام ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. جب عدل قائم ہو جائے آپ کے درمیان تب سمجھیے گا یہ اصل اسلام ہے. اس کے علاوہ اصل اسلام نہیں ہے. غرور و تکبر، ہر انسان تھوڑا سا کیا ہوا میرے پاس پیسے آ گئے، غرور و تکبر کرنے لگے. یاد رکھیے گا جب تک آپ کے پاس خلوص باقی ہے، جب تک آپ کے پاس واقعاً پروردگار عالم سے لو باقی ہے، تب تک تو ہر بات آپ کی سنی جا رہی ہے. لیکن جہاں غرور و تکبر آیا وہیں تباہی آ گئی آپ کی. غرور و تکبر انسان کو تباہ کر دیتا ہے. کیا ہوا ہے جنگ بدر میں؟ آپ نے دیکھا کہ صرف اور صرف 313 افراد ہیں مومنین میں جو لڑ رہے ہیں رسول خدا کے ساتھ اور مولا علی کے ساتھ. ادھر کتنے ہیں؟
1000، اور ان کے پاس کیا ہے؟ صرف اور صرف 4 تلواریں ہیں لڑنے کے نام پر، اور بقیہ لوگ دامن میں اینٹیں اور پتھر لے کر آئے تھے۔ اور اس کے بعد ادھر کیا تھا؟ ان کے پاس اسلحے تھے، تلواریں تھیں، گھوڑے تھے، ان کے پاس صرف 4 یا 5 گھوڑے تھے، بس اس سے زیادہ گھوڑے بھی نہیں تھے۔ اور اس کے بعد پروردگار عالم نے کامیابی عطا کی، کیوں؟ اس لیے کہ یہ سب جو لڑنے کے لیے گئے تھے یہ سب مومن تھے، متقی تھے۔ وہیں پر ایک دوسری بھی جنگ ہے، جنگ حنین۔ جنگ حنین ہے کہ نہیں ہے؟ اچھا کیا ہوا ہے جنگ حنین میں؟ پتہ ہے آپ کو؟ یہاں پر 313,000، 4 تلواریں اور بس 4-5 گھوڑے بس۔ اور جنگ حنین میں کیا ہوا؟ مولا کائنات بھی ہیں اور رسول خدا بھی ہیں۔ اور جنگ حنین میں کیا ہوا؟ 16,000 مسلمانوں کی فوج 16,000 اور سامنے 4,000۔ اب یہ دیکھا جیسے ہی انہوں نے، ان کے اندر تھوڑی سی اکڑ آئی، اب ان کے پاس اسلحے بھی ہیں، ہاں سب کچھ ہے ان کے پاس، اسلحے بھی ہیں، سب کچھ بہترین نئے قسم کے اسلحے ہیں، نئے قسم کی تلواریں ہیں، سب کچھ ہے۔ یہ 16,000 جو افراد گئے تھے رسول خدا کے ساتھ اور مولا کائنات کے۔ اچھا کوئی یہ کہے کہ مثلا اس جنگ میں رسول خدا اور مولا کائنات تھے تو رسول خدا اور مولا کائنات اس میں بھی تھے، لیکن وہاں پر جو گئے تھے 313 وہ سب کے سب مومن افراد تھے، ان کے پاس غرور اور تکبر نہیں تھا، جو کر رہے تھے وہ خدا کے لیے کر رہے تھے۔ اور یہاں پر یہ 16,000، ادھر دیکھا 4,000، ایک دوسرے کو دیکھ کے تھوڑا سا سینہ چوڑا کیا، اور سینہ چوڑا کرنے کے بعد کہنے لگے یہ تو مولی گاجر کی طرح ہم کاٹ کے پھینک دیں گے، ان کو کیا ہے، جب ہم نے وہاں پر جو ہے ایسا مارکا سر کر لیا تو یہ کیا ہے، یہ تو 4,000 ہیں 16,000 کے مقابلے میں۔ اور نتیجہ کیا ہوا؟ قرآن کہتا ہے کہ منہ دکھا کے، پیٹھ دکھا کے بھاگ گئے، وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ، پیٹھ دکھا کے بھاگ گئے۔ یہ 16,000 کا لشکر ہے، اور اس میں سے جو پیڑ دکھا کے بھاگ گئے، اب آپ سوچیں گے مولانا کیا کہہ رہے ہیں، یہ تو جنگ میں کامیابی ملی ہے، لیکن پہلا مرحلہ یہ تھا کہ وہ افراد جو اتنا زیادہ غرور و تکبر کر رہے تھے وہ پیڑ دکھا کر بھاگ گئے۔ اب جب مومن افراد اس میں باقی رہ گئے صرف اور صرف، اب جب انہوں نے مقابلہ کیا تب جا کر ان پر وہ غالب آئے ہیں اور جنگ کو جیتا ہے۔ تو یاد رکھیے گا یہ غرور و تکبر انسان کو تباہ کر دینے والی چیز ہے، اور یہ غرور و تکبر کرنے والے کی آواز تو آسمان تک کیا دور تک بھی نہیں جاتی، کسی کے پاس تک نہیں جاتی ہے۔ اس لیے کہ غرور و تکبر صرف اور صرف پروردگار کے لیے، اس کے علاوہ اور کسی کے لیے نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ بس آخری بات اور بس، تو ہمارے یہاں علم کے ساتھ اخلاق کی شرطیں زیادہ پائی جاتی ہیں۔ عالم تو کوئی بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کو بااخلاق بھی ہونا ہے۔ اور جو ہمارا مجتہد ہوتا ہے اس کے شرطوں میں آپ جانتے ہیں، ایک شرط ہے علم کی اور 4 شرطیں ہیں اخلاق کی۔ علماء کرام تائید فرمائیں گے، 4 شرطیں ہیں اخلاق کی، ایک شرط ہے علم کی، اور وہ اخلاق کی کیا شرطیں ہیں؟ صائنا لنفسہ، کہ اپنے نفس کا خود بچا کے رکھتا ہو، اپنے نفس کو گناہوں سے، آلودگیوں سے، برائیوں سے، ہر چیز سے وہ بچا کے رکھتا ہو۔ اور یہی کافی نہیں ہے، حافظاً لدینہ، دین کی حفاظت بھی کرتا ہو، مطیعاً لامر مولا، اپنے مولا و آقا کی اطاعت بھی کرتا ہو، اور مخالفاً للہوا، ہوا و ہوس کی مخالفت بھی کرتا ہو۔ سمجھے آپ مجتہد کے شرائط؟ ایسے ہی ہر عام مجتہد نہیں ہو جاتا ہے، جس کے پاس علم کے ساتھ ساتھ یعنی جو قرآن اور اہل بیت، علوم اہل بیت کے پورے علم سے آشنا ہو، اور اس کے بعد یہ ساری اور ساری کی ساری 4 شرطیں ہیں جو اس کے اندر پائی جاتی ہوں، تب وہ مجتہد بنتا ہے۔ اور اس کے لیے معمولی وقت لگتا ہے، پوری زندگی صرف کر دیتا ہے مجتہد اسی کام کے لیے،
ہاں مخالفاً للہوا، وہ ہوا و حواس کی مخالفت کرتا ہو. ایک تو ہوا و ہوس وہ ہوتی ہے جو حرام کی طرف ہوتی ہے، ایک ہوا و ہوس وہ ہوتی ہے جو حلال کی طرف ہوتی ہے. دیکھیے کتنی سخت منزل ہے مجتہد کے لیے، کتنی سخت منزل ہے. ایک ہوا و ہوس جو ہے وہ حرام کی طرف ہے، اس کو تو ہم سب کو ترک کرنا ہی کرنا ہے، اس لیے کہ نہیں ترک کریں گے تو گنہگار شمار ہوں گے. لیکن ایک ہوا و ہوس جو ہے جو حلال ہے، مثلا ہم کو ابھی بریانی کھانا ہے، حلال ہے، دل چاہ رہا ہے، لیکن مجتہد نہیں کرتا، اس کی بھی پیروی نہیں کرتا ہے. فلانے کا گھر بہت اچھا لگ رہا ہے، میرا بھی ہونا چاہیے. مجتہد اصلاً نہیں کرتا. جو افراد جا چکے ہیں اور جنہوں نے زیارت بھی کیا ہوگا اور دیکھا ہوگا کہ آج بھی ہمارا مجتہد جو ہے وہ ایسے مکان میں رہ رہا ہے کہ جو قدیمی زمان میں کبھی بنا کرتے تھے، ایسے رہ رہا ہے. وہ کیا اس کا دل نہیں چاہتا ہوگا؟ لیکن نہیں، وہ اس کی مخالفت کرتا ہے. اور اس کے بعد اتنا ہی نہیں، اپنے گھر میں جا کے وہ بیٹھ جائے، جاؤ جو دل چاہے تمہارا کرو. نہیں، ماشاء اللہ سے خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آپ لوگوں کو جو علماء کرام اس شہر میں ملے ہیں واقعاً قابل تعریف ہیں، ورنہ دوسری جگہوں پر بہت مشکلات رہتی ہیں، اس لیے کہ خود علماء میں آپس میں اتحاد نہیں رہ جاتا ہے. آپ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کریں کہ جو آپ کے پاس علماء ہیں وہ اصلاح کرنے والے ہیں، آپ کو دور کرنے والے نہیں ہیں لوگوں سے. یہ ان کی تعریف के लिए نہیں میں کہہ رہا ہوں، یہ حقیقت میں واقعاً جو اس منبر کا فرض ہے وہ ادا کر رہا ہوں. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. ہوتا ہے، بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، ہم نے کچھ کہا آپ کو نہیں اچھا لگا، انہوں نے کچھ کہا نہیں اچھا لگا، انہوں نے کچھ کہا نہیں اچھا لگا. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ جو ہے غلط بات ہو گئی اور فلاں چیز ایسی بات ہو گئی ویسی بات ہو گئی. نہیں، ہر جگہ کا یہی اپنا معیار یہ بنا لیجئے کہ جو بھی عالم دین اصلاح کی باتیں کرے گا، ہمارے درمیان اتحاد کی باتیں کرے گا، ہم ہمیشہ اس کے ساتھ رہیں گے. اور جو ہمارے درمیان افتراق کی باتیں کرے گا، ہمیں دور کرنے کی کوشش کرے گا، ہمارے پاس علم نہ دے کے اور صرف ایک ہی طرف معین کر دے گا، ہم اس سے دور رہیں. پہچاننا ہے ہمیں. رہبر معظم نے کہا کہ جو اہل بیت کے چاہنے والے ہیں نا، ان کے پاس بصیرت ہونی چاہیے، وہ با بصیرت ہوں، ان کی نگاہیں ایسی ہوں کہ جو دیکھ کے اور سمجھ جاتی ہوں. اور عقل مند ہی اہل بیت کا چاہنے والا ہوتا ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. حافظاً لدینہ، مجتہد ہمارا دین کی حفاظت بھی کرتا ہے. اندر کمرے میں بیٹھا ہوا اللہ اللہ کر رہا ہے ایسا نہیں ہے. بھائی پہلے زمانے میں آپ بھی ہوں گے، مجھے نہیں معلوم ہے صوفی حضرات کا کام کیا تھا، بیٹھے ہوئے اللہ اللہ کر رہے ہیں. ہاں، ایک آیا جو ظالم ہے میرے سر پر ہاتھ رکھ دو، اس کے بھی سر پہ ہاتھ رکھ دیا. ایک آیا جو مظلوم ہے میرے سر پہ ہاتھ رکھ دو، اس کے بھی سر پہ ہاتھ رکھ دیا. نہ اسے ظالم سے مطلب ہے نہ اسے مظلوم سے مطلب ہے. ہمارا مجتہد ایسا نہیں ہے، بلکہ اسے معلوم ہے کہ ہمیں ظلم کی مخالفت کرنی ہے چاہے جس طریقے سے کریں. اور آپ نے دیکھ لیا کہ سماعت سید سیستانی جس وقت روضہ مقدس کو گرانے کی باتیں چل رہی تھی، آئی ایس نے پورا اپنا سسٹم کر لیا تھا، روزوں کو گرا دیا جائے گا. اس وقت ایک نحیف سی آواز جو نجف سے اٹھی تھی اور اس کے بعد روزوں کو کس طریقے سے بچایا گیا. ہے کسی میں دم دوسروں میں؟ جن کے ساتھ یہ چار شرائط ہوں گے نا، اسی کی آواز میں دم ہوگا. اور پھر وہ افراد کہاں چلے گئے؟ بڑی معذرت کے ساتھ وہ افراد کہاں مر گئے تھے جو دین کے ٹھیکیدار بھی بنتے ہیں اور اپنے طریقے سے دین پھیلاتے ہیں؟ نہ سنی میں نے ایک بھی آواز کی اٹھی ہو چلو کربلا بچانا ہے. صرف اور صرف
یہ ہے محافظاً لدین، یہ ہے محافظاً لدین، دین کی حفاظت کرتا ہو، اور وہ ایسا نہ ہو کہ صرف اور صرف گھر میں بیٹھا ہو۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ کرنا سب پر واجب ہے، اور جب مسئلہ سمجھا تب بولے۔ بہت سے لوگ پہلے تو چلا رہے تھے، اب بولنا چاہیے، اب بولنا چاہیے۔ آپ ان کو بتاؤ گے کب بولنا چاہیے؟ آپ کے مرضی کے مطابق ہو تو صحیح ہے، اور آپ کے مرضی کے مطابق نہ ہو تو سب غلط ہے۔ بھائی اصل دین ہی رہے گا۔ تو آپ کے نگاہوں کے سامنے ہے میرے نوجوانوں، میرے بچوں، آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ کربلا کوئی بچانے کے لیے نہیں گیا، نجف کوئی بچانے کے لیے نہیں گیا، سیدہ زینب کا روزہ کوئی بچانے کے لیے نہیں گیا، جناب سکینہ کا روزہ کوئی بچانے کے لیے نہیں گیا۔ اگر یہ آواز نحیف سے نہ اٹھتی تو شاید کوئی سامنے آ بھی نہیں رہا تھا۔ میں ان افراد کی بات کر رہا ہوں جو ایسے مجتہد کو، اور معاذ اللہ گالیاں دیتے ہیں۔ بہت آج تلخ حقیقت ہے۔ دیکھیے ایسا ہے کہ جب میں سیدہ زینب سے چلا تھا نا، تو ہم نے جا کے زری پکڑ کے ان سے کہا تھا کہ شہزادی جا رہے ہیں، روزی کا انتظام ذرا کچھ ایسا کر دیجئے گا تاکہ ہم کسی سے دب کے نہ بولیں، پھر کسی سے دب کے نہ بولیں۔ اور پروردگار کا لاکھ لاکھ شکر کہ ایسا انتظام کر دیا کہ مجھے کسی بات کی کوئی فکر نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ لوگ بیٹھ کے منصوبہ بناتے رہیں، ان کی بیوی کو اس امام بارگاہ سے نہیں پڑھوانا، ان کو اس امام بارگاہ سے نہیں پڑھوانا، ان کو وہاں نہیں بیٹھانا۔ کرو منصوبے، بناؤ منصوبے۔ جو پروردگار عالم کا حکم ہے، جو اہل بیت کا حکم ہے، وہی پہنچاؤں گا، وہی پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم آپ کے درمیان نہیں ہیں تو ہم ہر چیز سے بے خبر ہیں، ہم آپ کے درمیان نہیں ہیں تو ہم مثلا یہ سارے مشکلات سے دور ہیں۔ نہیں، جہاں بھی دین کی بات ہے وہاں دین کی بات کروں گا، جہاں اسلام کی بات ہے وہاں اسلام کی بات ہی ہوگی۔ ایسا نہیں کہ کوئی ایرا غیرہ آئے گا اور الٹا سیدھا پڑھ کے چلا جائے گا اور اسے چھوڑ دیا جائے گا۔ بس میں نے اپنی بات کو تمام کیا۔ تو یہ عزا جو ہم مناتے ہیں منصوبہ بند عزا ہے، گریہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اتفاق کی دعوت دیجیے، اتحاد کی دعوت دیجیے اس منبر سے، تاکہ لوگ آئیں، غیر آئیں، یہاں پر بیٹھیں اور سنیں کہ واقعاً مظلومیت امام حسین کیا ہے۔ آپ ہی تو سمجھتے ہیں نا کہ مظلومیت امام حسین سب جانتے ہیں، ایسا نہیں ہے، لوگوں کو نہیں پتہ ہے۔ یہ تو الحمدللہ آپ کی مجلسوں کی، آپ کی عزاداری کی دین ہے۔ بس ایک آخری بات آپ کو بتا دیں اور اس کے بعد آپ کی زحمت تمام۔ کچھ لوگ آئے بغداد سے، اہل سنت، عالم دین بڑے بڑے، اور علامہ امینی نجف میں موجود تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں آ کے دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ کے ہاں عزاداری کیسی ہوتی ہے۔ کہا آؤ دیکھ لو۔ وہ لوگ آئے، علماء کرام اہل سنت کے آئے، اور آنے کے بعد دیکھا، اور دیکھنے کے بعد انہوں نے جب واپس آئے علامہ امینی سے کہنے لگے، علامہ امینی نے پوچھا کہ کیسا رہا؟ تو آپ نے کہا کہ کچھ آپ لوگ زیادہ نہیں کرتے ہیں، عزاداری کچھ زیادہ ہی نہیں کرتے ہیں۔ علامہ امینی نے ایک جواب دیا، اے کاش کہ اسی طریقے سے ہم نے غدیر کو بھی یاد رکھا ہوتا تو آج تم غدیر کو نہ بھولتے۔ یاد رکھنا، ہمیں غدیر کو بھی اسی طریقے سے عام کرنا ہے، اور عزاداری مولا حسین تو خیر
پورے دنیا میں الحمدللہ کونے کونے میں پہنچ گئی ہے. بس یہ کہ بتانا ہمارا کام ہے، پہنچانا ہمارا کام ہے، اپنے اخلاق کو پیش کرنا ہمارا کام ہے. ان ماتموں میں اس طریقے سے رہیں کہ جیسے غمزدہ رہتے ہیں، جیسے ہمارے گھر سے کوئی اٹھ جاتا ہے اس طریقے سے رہتے ہیں تاکہ دوسروں تک غلط نتیجے نہ جائیں. یہ سب بچانا ہمارا کام ہے. اور امام حسین علیہ السلام، یہ جو حدیث میں نے ارشاد فرمائی آپ کے سامنے مولا کی، یہ حدیث ارشاد فرمانے کے بعد مولا نے مدینہ کو چھوڑ دیا، مکے آئے. اب بہت سے لوگوں کے نگاہ میں تو سب کچھ یہ تھا کہ جو کچھ خانہ کعبہ کے ارد گرد گھوم لو یہی اصل اسلام ہے. اصل اسلام خانہ کعبہ کے گرد گھومنا ہی نہیں تھا. ادھر رسول کا نواسہ چھوڑ رہا تھا، حج کو ترک کر رہا تھا، جا رہا تھا جناب زینب سے منسوب بس ایک روایت اور اس کے بعد ایک اور روایت اور آپ کی زحمت تمام، کہ جب یہ مکہ سے نکلے ہیں، یہ قافلہ نکلا ہے اور مکے سے کچھ ہی دور پر پہنچا. جیسے عام طور سے قافلے ہوتے ہیں کہ اب یہاں سے چلیں گے فلاں جگہ رکیں گے، ابھی کچھ ہی دور نکلا تھا اور نکلنے کے بعد وہاں پر مولا نے کہا کہ عباس خیمہ لگا دو. آقا ابھی تو چلے ہیں. کہا نہیں، خیمہ میں لگا دو. آقا سب کے لگائیں یا صرف اور صرف آپ کا؟ کہا صرف اور صرف میرا لگا دو، کوئی مہمان آنے والا ہے. لگا دیا گیا. اسی اسنا میں کیا دیکھا کہ سامنے سے عبداللہ چلے آ رہے ہیں، عبداللہ ابن جعفر طیار، جناب زینب کے شوہر. آپ کی بینائی کم ہو گئی تھی، کم دکھتا تھا. چلے آ رہے ہیں. آنے کے بعد مولا کے خیمے میں داخل ہوئے، سلام کیا. سلام کرنے کے بعد آپ نے کہا کہ آقا کیا اجازت ہے کہ میں ثانیہ زہرا سے مل لوں؟ کہا تمہاری اہلیہ، جا کے تم مل سکتے ہو، اجازت ہے. آئے، قریب آئے. ادھر جناب زینب نے جب عبداللہ کو آتا ہوا دیکھا تو گریہ کرنے لگی، رونے لگی. معلوم تھا کہ عبداللہ کے ساتھ یہ شرط ہو چکی ہے کہ حسین کے ساتھ جائیں گی تو روکیں گے نہیں، لیکن اس کے بعد بھی آپ گریہ کرنے لگی. قریب پہنچے عبداللہ، جیسے ہی سلام کیا، ایک مرتبہ زینب نے سلام کا جواب دینے کے بعد کہا عبداللہ دیکھو آئے تو، لیکن زینب کو واپس جانے کے لیے نہ کہنا، زینب کو واپس جانے کے لیے نہ کہنا. کہا بی بی ہم اس لیے نہیں آئے کہ آپ کو واپس لے جائیں گے. کہا نہیں، اگر جانے کے لیے کہو گے تو شوہر کا حکم ہوگا، جانے کے لیے تو میں تیار ہو جاؤں گی، لیکن زینب یہی مر جائے گی، اپنے بھیا کو چھوڑ کر نہیں جا سکتی. کہا نہیں بی بی، ہم آئے ہیں ان دونوں بچوں کے لیے، یہ بچے ہیں دونوں، ان کو لے کر اپنے ساتھ جاؤ، اور کربلا میں جب آقا کے اوپر وقت آئے تو ایک بچہ اپنی طرف سے، ایک بچہ میری طرف سے قربان کر دینا. اللہ اکبر. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. بس ایک روایت آپ کے سامنے، چونکہ جو ایام چل رہے ہیں ان ایام میں قافلہ تقریباً حلب کے پاس کے ایام ہیں. حلب کے پاس قافلہ پہنچا ہوا ہے، اور وہ حلب دمشق میں ہے اور تقریباً 450 کلومیٹر دور. اور وہاں پر جب قافلہ پہنچا ہے تو آپ روایت بہت سنا کرتے ہیں، بس آپ کے سامنے ایک مرتبہ بیان کر کے اور مجلس کو تمام کرنا چاہتا ہوں. قافلہ جب وہاں پر پہنچا ہے تو پہنچنے کے بعد ایک مرتبہ شمر نے روک دیا قافلے کو، اور اس کے بعد اس نے مشکیزہ اٹھایا، پانی پلانا شروع کر دیا. ادھر ننھی سکینہ تھی جو سید سجاد کی گود میں بیٹھی ہوئی تھی. آپ نے کہیں نہ دیکھا ہوگا کہ سکینہ نے کہیں پانی پیا ہوگا. کہ لگے بھیا یہ پانی پلا رہا ہے، کیا میں اس سے پانی مانگ لوں؟ مولا چاہتے تو منع کر دیتے، جانتے تھے، لیکن تاکہ آنے والی قیامت کے دن وہ یہ نہ کہہ سکے اگر پانی مانگتی سکینہ تو میں دے دیتا. مولا نے کہا جاؤ پانی مانگ لو. یہ ننھی سکینہ شمر کے قریب گئی، جانے کے بعد کہتی ہے اے شمر مجھے پیاس لگی ہے، چند قطرے آپ دے دے، چند قطرے آپ دے دے.
شمر نے کوئی جواب نہیں دیا. مولا فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم اگر وہ منع کر دیتا تو سکینہ کبھی نہ مانگتی اور واپس چلی آتی, لیکن اس نے کوئی جواب نہ دیا. اب سکینہ اس آرزو پہ پیچھے پیچھے کہ ابھی پانی پلا لے گا تو ہمیں بھی پانی دے گا. شمر نے ایک مچکیزہ پورا پانی جب اپنے سارے فوجیوں کو پلا لیا, دوسرا اٹھایا. سکینہ نے سوچا ارے یہ 3-4 سال کی بچی, دوسرا اٹھایا. سکینہ نے سوچا شاید اب پانی دے گا, اپنے گھوڑوں کو سیراب کر دیا. سکینہ نے سوچا شاید اب دے گا, لیکن پانی آخر میں اس نے زمین پر پھینک دیا. بچی زمین پر لوٹنے لگی. اے بابا, آپ کے نانا کی امت نے ایک قطرہ آب نہ دیا. الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین رضا بقضائه تسلیما لامره سيعلم الذين ظلموا اي المنقلب ينقلبون. انا لله وانا اليه